تو اب میں کیا کروں؟ ایان نے لرزتی آواز میں کہا۔ تمہیں جاننا ہوگا کہ آئینے میں تمہارے عکس کو کس نے قید کیا۔ ہر عکس اپنی مرضی سے قید نہیں ہوتا، کسی نہ کسی نے قید کیا ہوتا ہے، اور جس نے قید کیا وہ اب تمہارے پیچھے بھی آ سکتا ہے، ظاہر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ایان کا دل بیٹھنے لگا۔ اس کے ذہن میں حادثے کی تصویریں پھر سے روشن ہونے لگیں۔ گاڑی کا قابو سے نکل جانا، بریک کی چیخ، کیا یہ واقعی محض حادثہ تھا یا کسی نے جال بچھایا تھا؟ اگلی رات ایان کمرے میں بیٹھا تھا۔ ہوا میں عجیب سی گھٹن تھی۔ اچانک آئینے پر دھند جم گئی، جیسے اندر سے کوئی سانس لے رہا ہو۔ آہستہ آہستہ دھند چھٹنے لگی اور عکس سامنے آیا، مگر اس بار وہ کمزور لگ رہا تھا۔ ایان نے سرگوشی کی، تم کون ہو؟ میرا عکس یا میرا اصل وجود؟ ایان نے کانپتے لبوں سے کہا، میں وہ ہوں جو قید ہے۔ تم آزاد جسم ہو، لیکن نقلی۔ میرا وقت کم ہے، اگر تم نے مجھے نہ نکالا تو تمہارا وجود مٹ جائے گا۔ عکس نے جواب دیا، میں تمہیں کیسے نکال سکتا ہوں؟ ایان نے بے بسی سے کہا۔ عکس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ روشنی کے دروازے کو کھولو۔ وہ دروازہ جو تمہارے حادثے میں ظاہر ہوا تھا، وہی ایک راستہ ہے۔ اچانک کمرہ لرزنے لگا۔ آئینے کے اندر اندھیرا سا پھیل گیا۔ عکس نے چیخ کر کہا، وہ آ رہا ہے۔ ایان کے قدم منجمد ہو گئے۔ دوسرے ہی لمحے کمرے میں سرد ہوا کا طوفان چل پڑا۔ کھڑکیاں زور سے بجنے لگی۔ آئینے کی سطح پر ایک سایہ ابھرا، بے چہرہ، مگر آنکھوں کی جگہ سرخ شعلے۔ تو یہ ہے نقلی وجود؟ سایہ غرا کر بولا۔ کون ہو تم؟ ایان نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ سایہ آگے بڑھا، آئینے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوا۔ میں وہ ہوں جس نے اصل کو قید کیا اور اب نقلی کو مٹانے آیا ہوں۔ ایان نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں جیسے زمین میں گڑ گئے۔ سایہ قریب آیا اور اس کا ہاتھ آئینے سے باہر نکلا۔ وہ ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں تھا، روشنی کو کھینچ کر سیاہی میں بدل دینے والا۔ ایان نے چیخ ماری۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور مہران اندر آیا۔ ایان! مہران نے کمرے کی حالت دیکھی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ سایہ ہے جس نے میرے عکس کو قید کیا، ایان نے کانپتی آواز میں کہا۔ سایہ ہنسا۔ تم دونوں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وقت قریب ہے، قیدی ہمیشہ قید رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ اندھیرے میں تحلیل ہو گیا۔ کمرہ پھر خاموشی میں ڈوب گیا۔ مہران حیرت زدہ سا ایان کو دیکھنے لگا۔ یار، یہ سب کیا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ حقیقت ہے۔ ایان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہاں مہران، حقیقت ہے، اور اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو میں مٹ جاؤں گا۔ اگلی صبح دونوں پھر ساحل کے پاس پہنچے۔ ساحل نے سب کچھ غور سے سنا، پھر آہستگی سے بولا، تو وہ سایہ ظاہر ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ قید کرنے والا تمہارے وجود پر قابض ہونا چاہتا ہے، مگر ابھی وقت ہے۔ کیا کوئی رستہ ہے، کوئی طریقہ کہ میں اصل کو آزاد کرا سکوں؟ ایان نے بے صبری سے کہا۔ ظاہر نے ایک پرانا صندوق کھولا۔ اس میں ایک بھاری کتاب رکھی تھی، جس کے صفحات عجیب و غریب نشان کندہ تھے۔ یہ کتاب النور ہے۔ اس میں وہی علم درج ہے جو روشنی اور اندھیرے کے درمیان توازن رکھتا ہے۔ اگر تم اس کے اشارے پر چل سکو تو روشنی کا قیدی آزاد ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا؟ ایان نے بے صبری سے پوچھا۔ ظاہر نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن قیدی کو آزاد کرنے کا مطلب ہے تمہاری اپنی قربانی۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ ایان نے لمحہ بھر خاموشی اختیار کی۔ مہران کی نظریں اس پر جمی تھی۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور کہا، اگر میری قربانی سے وہ آزاد ہوتا ہے تو میں تیار ہوں۔ ظاہر نے کتاب اس کے حوالے کی۔ یاد رکھو، روشنی کے دروازے کو کھولنا آسان نہیں۔ تمہیں اندھیرے کے وجود کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہر لمحہ تمہاری روح آزمائش میں ڈالی جائے گی۔
ایان نے کتاب کو سینے سے لگایا۔ اب اس کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ رات کا سناٹا لائبریری کے باہر چھایا ہوا تھا۔ ایان کے ہاتھ میں رکھی کتاب النور بھاری محسوس ہو رہی تھی، جیسے اس کے صفحات میں صرف الفاظ نہیں بلکہ کوئی بوجھ ہو، کوئی چھپا ہوا راز۔ یار یہ کتاب کھولنے سے پہلے سوچ لو، پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہو، مہران نے بے چینی سے کہا۔ اگر میں نے یہ قدم نہ اٹھایا تو وہ سایہ مجھے مٹا دے گا اور میرا اصل وجود ہمیشہ قید رہے گا۔ میں ہار نہیں مان سکتا، ایان نے پرحسن لہجے میں جواب دیا۔